خیر وہاں سویلینس سب ہو گئے. اس وقت شاید ہم 2 یا 3 لوگ سویلینس تھے، باقی سب فوجی افسر رہتے تھے وہاں. تو ایک فوجی افسر ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ والے لوگوں کے پاس بہت جاتے ہیں. تو ایک آدمی مجھے ملا ہے بہت کمال کا آدمی. تو میں نے کہا بھائی ملوا دیں آپ مجھے. کہنے لگے اجازت تم سے لینی پڑے گی، اس کے بغیر آپ جا نہیں پائیں گے. اجازت لے لی. خیر 3-4 روز کے بعد آئے گھر، کہنے لگے جی اجازت مل گئی آپ کے لیے، چلیے. تو ہم گئے تو وہ بڑے شاہ صاحب تھے. تو وہاں کمرہ ان کا ایگزیکٹلی جس صوفے پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی لینتھ کے برابر اور چوڑائی اس کی اس سے دگنی. وہ کمرہ ان کا ڈرائنگ روم بھی تھا، لاؤنج بھی تھا، بیڈ روم بھی تھا، کچن بھی اسی کے اندر، اسٹور بھی اسی کے اندر. تو ملے شاہ صاحب، گئے تو انہوں نے ڈرایا بہت تھا کہ بہت جلالی آدمی ہیں اور بات کرنے نہیں دیتے فالتو کسی کو اپنے ساتھ. مجھے حیرت ہوئی، بڑی محبت سے ملے. تو یہ بھی نہیں پوچھا کیوں آئے، کیا کرنے آئے. تو چھوٹتے ہی مجھ کو کہنے لگے کہ آپ یہ لفظ پڑھ لیا. ہم تو انگریزی تعلیم کے مارے ہوئے تھے اور لمبے لمبے وظائف پڑھنے کے عادی تھے. وہ جو انہوں نے پڑھنے کو بتایا تو میں اب سوچتا رہا کہ یہ لفظ کیا ہے جو اس کو پڑھوں گا. کہنے لگے بس ایک احتیاط کر لیں کہ اس کے بعد دعا نہ مانگیں آپ. ٹھیک ہے، نہیں مانگتا. تو وہ میں اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگے بیٹھ جائیے آپ جو کچھ پڑھتے ہیں چھوڑ دیجیے. میں تو 40-42 وظائف صبح پڑھ رہا تھا، 40-42 وظائف رات کو پڑھتا تھا، اور میں پڑھتا چلا آ رہا تھا ایک زمانے سے. تو اب چھوڑنے کو کیسے دل چاہے. تو میں نے جو میں پڑھتا تھا وظائف ان سے کہا کہ یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں. ہاں چھوڑ دیں. میں نے کہا جی پڑھوں کیا، یہ جو لفظ کہا ہے. میں نے کہا جی یہ تو زیادہ سے زیادہ 5 وقت جو اگر میں وضو کروں، کیونکہ نہیں کرتا میں تو ایک بار صبح وضو کروں گا، بہت ہی ضرورت پڑ گئی تو رات کو کروں گا، ورنہ تو چل جاتا ہے الحمدللہ کام. تو ورچولی 24 گھنٹے میں ایک وضو ہے میرا. تو اس پہ زیادہ 4 بار پڑھ لوں گا یا 5 بار پڑھ لوں گا، یہ لفظ اور کیا ہوگا اس سے زیادہ. کہنے لگے بہت ہے یہی. اگر پورے دن میں آپ وہ سنگل ورڈ، جیسے میں مثال دے دوں آپ کو، زیڈ ہے. تو کہنے لگے وہ پڑھنا، وہ اس کا طریقہ بتا سکتا ہوں، لفظ نہیں بتاؤں گا میں پڑھنے کو. تو وہ یہ تھا کہ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ دھونے کا طریقہ یوں ہے، وہ ایسے نہیں جیسے ہم دھوتے ہیں انگریزی طریقے سے بنی، وہ یوں دھونا تھا. تو یوں جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں وضو کے دوران بس اسی وقت پڑھنا، اس کے بعد نہیں پڑھنا. تو میں نے کہا 4 یا 5 بار کہ بہت ہے، یہی بہت ہے. کون سا لفظ ہے یہ، کیا ہے یہ. تو 3 دن یا 4 دن تو میں نے کر لیا صبر، پڑھتا رہا. چوتھے دن ہم نے کہا یار دیکھو تو دعا مانگ کے ہوگا کیا. تو دعا مانگ لی آرام سے. دعا مانگنے کی دیر تھی، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میرا خیال نماز مکمل کر لی تو دعا مانگ رہا تھا شاید. تو دعا کے دوران ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے. تو میں نے ہاتھوں کے اندر اس طرح سے فلم چلتی ہوئی دیکھی، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. اس کا کچھ حصہ ملتا تھا مقبرہ جہانگیر سے اور کچھ ملتا تھا شالیمار گارڈن سے. تو میں نے کہا شاید خیال آیا ہے مجھے، بچپن میں گیا تھا شالیمار گارڈن دیکھ، مقبرہ جہانگیر بھی دیکھا. میں نے کہا شاید وہ پرانا خیال کوئی آ گیا، لیکن وہ اتنا کلیئر تھا. پھر ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایگزیکٹلی یہ دونوں جگہ نہیں ہیں، اس سے ملتی ہیں لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں. پتہ نہیں کیا جگہ ہے. اب میں اسی
اس میں دعا مانگے جا رہا ہوں اور سوچ یہ رہا ہوں کہ کون سی جگہ ہے یہ. تو خود ہی اپنے آپ پتہ چل گیا کہ یہ کیا جگہ ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ لو جیتے جی پہنچ گئے ہم وہاں. سیر کر لی, شاہ صاحب کے پاس پہنچے, ان سے کہا کہ جناب آج دعا مانگتے ہوئے میں نے نماز کے بعد یہ چیز دیکھی. میں کیا؟ تو میں نے کہا جی یہ دیکھا, کہ ذرا دوبارہ بتانا مجھے. تو ڈیٹیلز انہوں نے پوچھی تو میں نے بتا دی. پھر تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے ذرا دوبارہ بولو کیا دیکھا تھا تم نے. تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ عقل سے بتا رہا ہے یا واقعی دیکھا. تو میں نے پھر ڈیٹیلز دے دی. تو مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد منہ اوپر کو اٹھایا کہ نہیں اتنی جلدی ہوا نہیں کرتا, یہ اتنی جلدی ہو کیسے گیا. پھر مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر چہرہ اوپر اٹھایا. میں کہنے لگے تم نے دعا مانگ لی تھی. میں نے کہا جی وہ 3 دن تو میں نے صبر کر لیا کہ دعا مانگنے سے ہوگا کیا. چوتھے دن میں نے کہا دیکھتے تو ہیں کہ ہوتا کیا. وہ بگڑ گئے. میرے پاس کیا لینے آئے ہو پھر تم, جاؤ بھاگو یہاں سے. وہ ڈنڈے ونڈے کھا کے ہم نے کہا یار یہ بندہ ہی پاگل ہے. تو اٹھ کے چلے آئے. چلو انہیں دنوں کچھ میرا ایک پرسنل کام کچھ اٹکا ہوا تھا, تو میں اکثر عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگا کرتا تھا. تو عشاء کی نماز کے بعد جہاں نماز پہ بیٹھا ہوا تھا وظائف سے فارغ ہو کے, تو بابا سید تاج الدین اولیاء سے ملاقات ہو گئی. وہ تشریف لے آئے. تو مجھے بڑے شاہ صاحب کی شکل دکھا کے کہنے لگے کہ ان سے دعا کرا لو کام بن جائے گا. تو وہ تو چلے گئے بتا کے. تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو پاگل ہے, اس سے دعا کیا کراؤں گا میں. اللہ مجھے معاف فرمائے. وہ بس ان دنوں ایسے ہی تھا کہ تو میں ٹال گیا. پھر 2-3 دن کے بعد دعا مانگ رہا تھا تو پھر بابا سید تاج الدین اولیاء تشریف لے آئے. پھر مجھے کہنے لگے کہ ان سے دعا کرا دو تمہارا کام ہو جائے گا. میں پھر ٹال دیا. تیسری بار پھر تشریف لائے تو بڑی تفصیل سے کہا کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں, ان سے جا کے دعا کرا لو تمہارا کام فوراً ہو جائے گا. پھر میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا چلتے ہیں. تو آفس سے اٹھا, بڑے شاہ صاحب کے پاس چلا گیا. ہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور ادھر سے گزرا تھا, سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں. سلام کر لیا؟ جی بس جاؤ. تو میں نے دل میں کہا میں تو پہلی کہہ رہا پاگل ہے یہ آدمی. اٹھ کے آ گیا. اب کیا کہتا. وہ بےچینی تھی. پھر چلا گیا میں ان کے پاس. ہاں آج کیسے آئے؟ میں نے کہا جی ادھر سے گزرا تھا, سوچا آپ سے ایک کپ چائے پیا جائے. کہ ہاں ہاں ضرور پیو. بڑی محبت سے کہا کہ ہاں ضرور پیو, بیٹھو. بٹھا کے چائے بنائی, دی مجھ کو. میں نے پی لی. دیکھا میں نے کپ رکھا ہے, آپ چائے پی لی. میں نے کہا جی بس جاؤ, عجیب آدمی ہے. چلو چلے گئے. پھر آ گیا میں. ہاں آج کیسے آئے؟ تو میں چپ رہا. میں نے کہا اب تو نہیں پھنسوں گا میں ان کے ہاتھ میں. تو خود ہی بولے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی. کہاں بولو کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ کام بتانے سے پہلے میں عرض کر دوں آپ سے کہ میں خود نہیں آیا. ایک بابا سید تاج الدین اولیاء ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, گھر پہ تشریف لائے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آپ سے دعا کے لیے کہہ دوں, اور اگر آپ دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا. وہ بگڑ گئے. آنکھیں ابل کے اتنی موٹی باہر کو آئی. وہ کون ہوتا کسی کے راز کھولنے والا, اس کو تو میں سیدھا کروں گا آج رات کو. میں چلو شکر ہے ان دونوں کے درمیان ہی ہے لڑائی, میں بچ گیا. اب تو تھوڑی دیر میں کول ڈاؤن ہو گئے. تو مجھے کہنے لگے اچھا ایسا کرو تم آج تو نہیں فلاں دن بتایا وہ جو میں بتاؤں گا نہیں آپ سے, اور اتنے بجے شام کو آ جانا, لیکن ٹائم کا خیال کر لینا کہ بالکل حاضر ہو جاؤں گا. تو میں گیا تو آ گئے. میں سے جی. تو گھڑی اپنی ہاتھ سے اتار کے اس کو سامنے رکھ لیا کہ نظر رہے اس پہ. تو مجھ سے اور باتیں کرنے لگے. جو ہی وہ ٹائم ہوا جو کہا تھا مجھ سے, گھڑی پہ نظر ڈالی تو مجھے کہنے لگے یہ لفظ پڑھ لیا کرو. وہ پھر ویسے ہی تھا ایک لفظ. میں نے کہا جی وہ یہ لفظ کیا کرے گا؟ ہاں ایسا نہیں کہو. اچھا سوری. تو میں نے کہا یہ لفظ پڑھنے سے کشف حاصل ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. میں نے کہا جی اس سے کرامات حاصل ہو جاتی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی. میں نے کہا جی اس سے سیر ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی. اب میں جو کام کہوں اس سے ہوگا؟ ہاں ہوگا.
میں دل میں کہا کہ یہ لفظ ہے کیا جس سے ہوگا؟ سچی بات ہے پتہ تھا نہیں. ہم تو یہی سمجھتے تسبیح پھیرنے سے آدمی بڑا ہوتا. ہم کو کیا پتا تھا کہ تسبیح سے تو کچھ بھی نہیں بنتا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی کتنی بار پڑھنا ہے؟ کہ ظہر کے بعد اتنی 1000 مرتبہ. بڑی لمبی تعداد. تو میں تو وش کھا کے گرنے والا ہو گیا کہ اتنی. تو میں نے کہا جی اس کا جو پہلا دور ہے وہ بنے گا 100 مہینے کا. تو اس کے بعد اس کی تعداد ریڈیوس ہو کے 1/4 رہ جائے گی. پھر وہ پڑھتے رہنا اوور تک تو تم اس کا دور مکمل کر لو گے. تو میں نے کہا جی ٹائم کتنا لگے گا؟ کہ تمہارا تو میں نہیں کہہ سکتا کتنا لگے گا. اگر میں پڑھوں گا تو مجھے 15 منٹ لگیں گے. میں کہا جی اتنی 1000 مرتبہ 15 منٹ؟ ہاں 15 منٹ لگیں گے. تو میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. اگر انہیں 15 منٹ لگیں گے مجھے 20 منٹ لگ جائیں گے. اس کو کیا ہوگا؟ تو بڑے اطمینان سے دفتر والوں سے میں نے کہا ان کو بھی حیرت ہوئی. میں زندگی میں پہلی بار اٹھ کے بھاگا دفتر سے. میں نے کہا یار ظہر کی نماز میں گھر پہ پڑھوں گا تو پھر میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. تو ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد تسبیح اٹھائی اور چونکہ تعداد زیادہ تھی تو عنایت اللہ سے جا کے میں وہ ٹک ٹک والی تسبیح لے کے آیا. پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز گئی. تو جب وہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو وہ مکمل ہوئی تعداد. میں نے کہا لو پہلی برکت تو اس لفظ کی یہ دیکھی. اب نوکری گئی. نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھوں گا تو تسبیح پڑھوں گا ورنہ تو پڑھی نہیں جائے گی. گورنمنٹ کہاں مجھ کو ظہر تک کی نماز تک کی نوکری کرائے گی. یہ تو پوری. خیر وہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہو گیا. چھوڑی نہیں. میں نے پڑھتا رہا زبردستی. لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹائم گھٹتے گھٹتے 1.5 گھنٹہ ہو گیا. پھر 1.25 پھر 1 آخر پہ 45 منٹ پہ جا کے میں ٹک گیا. تو 45 منٹ میں وہ تعداد مکمل ہو جاتی تھی. لیکن یہ ہو گیا کہ 14-15 دن کے بعد جو جاپانی تسبیح ہے میری وہ اس سے گیئر گھس جاتے ہیں. رفتار تیز ہوتی پڑھنے کی. لیکن اگر تائیوانی ہو تو وہ 1 دن نہیں نکالتی. اس کے گیئر ہی گھس جاتے ہیں. تو ٹھیک 2.5 سال کے بعد کشف جاری ہو گیا. پھر دوسری چیزیں ملی. اب لوگ شاہ صاحب کے پاس آ رہے تھے گزشتہ 15 سال 20 سال سے. سڈنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا ایک دن لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے کہ بھائی میں نے اپنی جیب سرفراز کو دے دی آج سے. وہ جیلسیز پیدا ہو گئی. پھر ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا بیٹھے بیٹھے کیا سوچی تو ایک دم لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائی یہ سرفراز تو میرا بیٹا ہے. اور آخر پہ ایک دن کہنے لگے کہ میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے اور میرا بھی ایک ہی خلیفہ ہے وہ یہ بیٹھا. تو یوں خلافت عطا کر دی. لیکن پھر نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سے لوگ جو تھے وہ میرے خلاف شروع ہو گئے. شاہ صاحب کو بھرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو فقیر آدمی تھے کہاں کسی کے چکروں میں آتے ہیں. تو نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں یہ تھوڑا سا آپ اس کو اس کی کریکشن کر لیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ یہاں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں. تو ایک آدمی آئے اور دروازہ کھولے آپ سے کہے شوکت صاحب السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں اور کہ اب میرے لائق کو خدمت اور چلا جائے. تو یہ روز آپ کے ساتھ ہونے لگے کہ بندہ آئے دروازہ کھولے بڑے ادب سے سلام آپ کو کرے اور چلا جائے. تو کچھ عرصے کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے. تو پلٹ کے گئے نہیں جی مجھے آپ سے کیا کام ہے. میں تو صرف آپ کی محبت میں آتا ہوں سلام کر کے چلا جاتا ہوں. تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر ایک دن اس سے اصرار کر کے پوچھیں گے بھائی کوئی کام ہو تو بتا دو. وہ پھر وہی جواب دے کہ نہیں جناب میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آتا ہوں سلام کرتا ہوں چلا جاتا ہوں آپ سے محبت ہے مجھے. تو پھر ہوگا کیا آپ کا ریئیکشن کہ آپ گھر والوں سے کہیں گے کہ بھائی اس آدمی کا ذرا خیال رکھنا. اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کا خیال رکھا کرو. اس کو ایک مثال تو یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی آئے ابھی دروازہ کھولے السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام. بس جی اسلام کرنے آیا تھا ذرا 10 روپے تو دیجیے گا. پھر آ جائے آپ کے پاس اگلے دن سلام کرے جی اسلام کرنے آیا تھا ذرا 20 روپے تو دیجیے گا. تو آپ اس سے چوتھی پانچویں مرتبہ چڑھ جائیں گے کہ یار اس نے کیا مذاق بنایا ہوا منہ اٹھائے چلا آتا. تو رب تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ اس کو
اس لیے یاد کریں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس لیے اس کی عبادت کریں کہ وہ آپ کا رب ہے اور لائق عبادت ہے، تو وہ آپ کی ضروریات کا از خود خیال کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی کہ اچھا میں یہ نماز پڑھ لوں تاکہ میری فلاں حاجت روا ہو جائے، میں یہ وظیفہ کر لوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو کام تو ہو جائے گا، لیکن رب نہ ملا، کیونکہ آپ نے تو مزدوری کی، اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا کہ میں یہ عبادت کروں گا تو میرا یہ کام کر دینا۔ آپ نے عبادت کر لی، اس نے وہ کام کر دیا، کانٹریکٹ آپ کا پورا ہو گیا۔ تو وہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی عبادت کیجیے، اس نیت سے نہیں کہ میری فلاں حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے، میرا فلاں مشکل ختم ہو جائے، بس اس کی عبادت کیجیے کہ وہ لائق عبادت ہے اور وہ آپ کا رب ہے، تو وہ آپ کو لک آفٹر کرے گا پوری طرح۔ اس کے اندر ٹرک یہی ہے۔ وہ جو لفظ جو تھا، جو نماز وضو کے وقت پڑھنا تھا، وہ بعد میں بہت عرصے کے بعد ارشاد صاحب نے ڈسکلوز کر دیا مجھے کہ وہ اس میں اعظم تھا اصل میں۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میاں تمہاری تو شکل مجھے بہت عرصہ پہلے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، تو میں تو انتظار میں تھا کہ تم کب آؤ تو میں تمہیں دوں، تو اس لیے چھوٹتے ہی میں نے تمہیں وہ دے دیا، وہ تم نے ضائع کر دیا۔ ہم نے کہا مجھے کیا لینا تھا اس میں اعظم سے، اس کے کام تھوڑی کوئی کرانے، تو میں اس کو استعمال کرتا، اس کی قوت کو، اور کام ہو جاتے۔ وہ اللہ نے اچھا ہی کیا جو وہ کیا۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی عبادات ہیں، کچھ ایسی تسبیحات ہیں جس کے بعد میں منع کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد دعا نہ مانگیے گا، نماز کے بعد مانگیے دعا، روٹین میں جو مانگتے ہیں، لیکن تسبیح پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مزدوری کی شکل اختیار نہ کرنے پائے، عبادت رہ جائے۔ دعا تو مانگنی چاہیے اور پرزور طریقے پہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آدمی دعا میں مانگے کیا، کہ وہ اس سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ یہ کل کرکٹ کا بال لگا تھا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، دور کر دے، لکھتے ہوئے پین کی نب چپ گئی میری انگلی میں، درد ہو رہی ہے، دور کر دے۔ یا وہ بیٹا میرا اسکول جا رہا ہے، بستہ ہیوی ہے، ذرا فرشتہ بھیج، وہ بستہ اٹھا کے اس کو اسکول چھوڑایا کرے۔ یا تو یوں مانگ لے اس سے ایسی چیزیں جو اس کی نظر میں بے تحاشا حقیر ہیں، یا پھر وہ مانگ لے جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، اس کا فضل مانگ لیں، اس کے کرم مانگ لیں، اس کے رحم مانگ لیں، اس کی رحمت مانگ لیں، اور تو اور خود اس کی اپنی ذات اس سے مانگ لیں۔ یہ تو ہمت کی بات ہے۔ نہیں، میں انٹرسٹڈ جو ہے نا، وہ آپ اس کو انٹرسٹڈ، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ اس میں اعظم مجھے مل جائے میں دنیاوی کام کر لوں، وہ انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس علم میں بہرحال میں انٹرسٹڈ تھا، اسی لیے تو لوگوں کے پاس پھرتا تھا۔ وہ دیکھیے، کچھ تو پروردگار نے ڈیسٹنی سیٹ کی ہوئی ہے لوگوں کی، اور جو جس کو کہتے ہیں قضاء و قدر کا معاملہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کی ڈیسٹنی مقرر کی ہے رب نے، یا وہ خود ادھر کو جائیں گے محنت سے، رب تعالیٰ کو تو پتا ہے یہ کدھر جائے گا بندہ، تو جہاں سے اسے علم ملنا ہے اس آدمی کو اس کی شکل پہلے سے سکھا دی جاتی ہے کہ اس سے آپ کو ملے گا۔ تو آدمی جب وہاں جاتا ہے تو اس آدمی کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے میں نے اسے دینا ہے، تو وہ پھر اس کی ٹریننگ اسی حساب سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس لیے کہ میں نے کہیں پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا، وہ بات انہوں نے خاص طور پر ڈسکلوز نہیں کی تھی، وہ کسی ضمن میں بات چلی تو ان کی زبان سے وہ بات پھسل گئی۔ میری وائف کے ایک رشتہ دار ہیں ڈاکٹر زاہد، ان کے ایک دوست تھے حکیم رحمت اللہ صاحب، جو حکیم سعید کے فرسٹ کزن، تو یہ ڈاکٹر زاہد کے ساتھ میرے پاس آئے، انہیں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ میں شام کے وقت
ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ جہاں آپ جاتے ہیں مجھے بھی لے جائیے. میں کہا آ جائیے. تو حکیم رحمت الہی صاحب بھلے آدمی تھے، اللہ نے ان کو ایک خوبی عطا فرمائی تھی، زبان کے بڑے میٹھے تھے. تو جس سے ملتے تھے اس کے دل میں گھر کر جاتے تھے. یہ خوبی عطا کی تھی اللہ نے. تو بڑے شاہ صاحب سے ملے، پھر وہ ان کے پاس ریگولرلی جانے لگے، کیونکہ حکیم صاحب کام وام نہیں کرتے تھے، فارغ ہوتے تھے تو دن بھر بڑے شاہ صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو ایک دو بار وہاں میں جب پہنچا تو حکیم صاحب بیٹھے تھے، تو بڑے شاہ صاحب انہیں کچھ سکھا رہے تھے، وہ کیلکولیشنز تھیں. ایک دو بار ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب نکلا، تو بڑے شاہ صاحب نے ان کی کریکشن کی. میرے ذہن میں بہت گھٹیا خیال آیا، بہت ہی کمینہ پن تھا وہ میرا. میرے دل میں یہ آ گیا کہ شاہ صاحب نے مجھے بیٹا بھی بنایا ہوا ہے، جیب بھی عطا کی ہوئی اور مجھے خلافت بھی عطا کی، تو مجھے تو ایک لفظ بتا کے ٹرخا دیا ہے، اور حکیم صاحب کو دیکھیے یہ تمام حساب کتاب سکھا رہے ہیں. بولا نہیں احترام کے مارے کہ مرشد ہیں. پھر ایک بار انہیں دیکھا، پھر یہی خیال دماغ میں آ گیا. تیسری بار جب خیال آیا تو میرا خیال ہے کہ بڑے شاہ صاحب نے ریڈ کیا کہ میں یوں سوچ رہا ہوں. تو جب حکیم صاحب اٹھ کے چلے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ میاں دیکھو بات یہ ہے کہ ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو آدمی جس نیت سے جو لینے آتا ہے ہم اس کو ویسا ہی علم دیتے ہیں. تمہاری شکل دکھا کے مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے علم کا، تو جب تم آئے تو میں نے تمہارا حصہ دے دیا. اب آگے تمہاری محنت ہے، کس طرح سے اس پر چلتے، جتنا چلو گے آگے بڑھتے جاؤ. حکیم صاحب آئے تھے میرے پاس اس نیت سے مجھ سے کوئی ایسا علم لے لیں کہ لوگ ان سے سوال پوچھیں تو اس کا صحیح جواب نکال کے یہ دے دیں، اس سے ان کو انکم ہو جائے. تو میں نے ان کو وہ علم دے دیا. لیکن تمہیں جو میں نے علم دیا ہے وہ علم دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، کبھی دو آدمیوں کے پاس نہیں ہوا آج تک. تو یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے تو دیکھ کے بتا دیا کرو گے کہاں پر کیا چیز. تو میں ہنسا اس بات پر. تو میں نے کہا حضور اب تو پھر دو آدمیوں کے پاس ہو گیا یہ علم ایک وقت میں. کیسے کہ جی ایک آپ اور ایک میں. فوراً سخت ہوا لہجہ، کہنے لگے یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تم اس علم میں اپنے عروج کو اس وقت پہنچو گے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم پیچھے آ کے دعا کرو گے. ابھی عروج کو نہیں پہنچے تھے، ابھی میں زندہ بیٹھا ہوں. اور یہ میں نے محسوس کیا، واقعی ہوا ہے کہ جب بڑے شاہ صاحب کو دفن کر دیا، بڑی تیز بارش، اگست کا مہینہ تھا، بہت تیز بارش. تو دعا پڑھی تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میرا وزن بڑھ گیا. ایک دم احساس ہوا کہ بہت ویٹی ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد کی حالات نے پھر ثابت کر دیا کہ واقعی. تو اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جو علم مجھے انہوں نے عطا فرمایا وہ ان کے اپنے الفاظ میں اگر میں کہوں تو وہ ایک وقت میں ایک ہی انسان کے پاس، تو اس لیے وہ علم. ویسے پڑھنے کو انہوں نے کئی لوگوں کو بتایا لیکن ایز سچ علم نہیں. وہ بعد میں جیسے بڑے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اب تمہاری اپنی ہمت ہے کہ جتنا اس راہ میں محنت کرتے جاؤ گے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. تو شاید مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں چہرے سے ہی بیوقوف دکھائی دیتا ہوں، یتیم دکھائی دیتا ہوں. تو یہ جتنے اولیاء کرام ہیں دوسروں نے بھی محسوس کیا کہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر یتیمی پہ طرف کھاتے ہیں. وہ بڑے شاہ صاحب کی زندگی ہی میں یہ ہو گیا تھا کہ مجھے لا لگ گئی تھی دادا صاحب کے ساتھ. تو میں ڈیلی دفتر سے فارغ ہو کے گھر آتا تھا کپڑے چینج کر کے، تو مغرب کے فوراً بعد حاضر ہو جایا کرتا تھا دادا صاحب کی خدمت میں. لیکن وہ میری حاضری، میں تو لفنگا انسان ہوں، سچی بات، دنیا دار آدمی ہوں، تو میری کوئی اچھی صحیح طریقے کی تو حاضری ہوتی نہیں. ہر کام میرا وہی شیطان کی تیزی والا ہی ہے. میں تو جاتا ہوں آدھا منٹ بہت ہو گیا تو پون منٹ لے لیا. تو جاتا تھا میں فاتحہ پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا کھڑا کھڑا اور سلام کر کے چلا آتا تھا.
السلام علیکم، وہ سلسلہ چل رہا تھا، مہربانی فرماتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی، مہربانی فرماتے تھے اپنی محفل دکھا دیا کرتے تھے داتا صاحب. جب وہ محفلیں دکھانی شروع کی، مہربانی فرمائی، تو آنکھیں کھلیں کہ داتا صاحب کا مقام وہاں، کئی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا وہاں. تو ایک دن وہ ایک کانفرنس تھی جس کو میں چیئر کر رہا تھا گجرات میں، تو وہ بیٹھے بیٹھے ٹیسٹ جاری ہو گیا تو ملاقات ہوگی داتا صاحب سے، فرمانے لگے کہ فوراً آ جاؤ ادھر میرے پاس. تو میں نے وہ کانفرنس ادھوری چھوڑی، ریکویسٹ کی کہ میرے کچھ ذاتی ضروری کام ہیں، تو میرے نمبر 2 تھے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ چیئر سنبھالیے، میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے. تو میں بھاگا وہاں سے گجرات. اس دن چہلم تھا حضرت امام حسین کا. گھر آ کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے گیا تو ضلع کچہری کے چوک پہ آگے کرفیو لگا ہوا تھا اور آنسو گیس کی اسمیل وہاں تک آئی، فائرنگ وائرنگ ہوئی تھی تب. وہ میں ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا ایس ایس پی آفس کی طرف. وہاں سے ایک راستہ اندر جاتا ہے، وہ بھی بند تھا، وہاں بلاک کیا ہوا تھا. جانا ضروری تھا، حکم تھا. تو میں نے ایس ایس پی آفس کے دروازے کے مین گیٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر دی اور اس چکر میں کھڑا ہو گیا کہ کیسے جاؤں گا. تو 2-3 آدمیوں سے پوچھا کہ جی اس گلی میں انٹر ہو جائیں تو اندر سے راستہ وہ کھلا مل جائے گا آپ کو. تو میں ادھر کو چلا گیا، آگے 2-4 گلیوں میں گیا، راستہ بھول گیا، نہیں دیکھی گلیاں وہ میری. وہاں ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اس چکر میں تھا کہ میں کروں کیا، کدھر کو جاؤں. سڈنلی پیچھے ڈھول اور گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیں. پتہ لگا ایک جلوس سا آیا چادر اٹھائے ہوئے، اور میں ان کے درمیان پھنس گیا اور اس ریلے ہی میں دھکے کھاتا ہوا داتا صاحب کی سیڑھیوں پہ پہنچ گیا. وہ آگے لاٹھی چارج ہو رہا تھا، میری تو روپ نہ ہوتی رش سے ویسی. میں کھڑا ہو گیا کہ میں کیا کروں گا، اس رش میں کیسے جاؤں. پھر خیال آیا کہ حکم ہے تو ایسا کرتے ہیں مسجد میں انٹر ہو جاتا ہوں، میں اس کے صحن میں کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ دوں گا. حکم کی تعمیل ہو گئی اور معذرت کر لوں گا کہ حضور وہ میری ویکنس کا آپ کو پتا ہے، میں رش میں نہیں آ سکتا، معاف فرما دیجیے، یہیں سے قبول کر لیں حاضری مل گیا. تو میں داتا صاحب کی مسجد کے صحن میں کھڑا ہو گیا کنارے پہ آ کے. وہاں سکون تھا. فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کش جاری ہو گیا. تو دادا صاحب سے ملاقات ہوگی، مجھے فرمانے لگی فاتحہ ختم کر کے تو لیفٹ کو 4-6 قدم چلنا آگے. تو آگے ایک اس طرح کی فینس لگی ہوگی، وہ ٹوٹی ہے درمیان میں، تو اس میں سے گزرو تو مجھ تک آ جاؤ گے فوراً. فاتحہ مکمل کی تو میں چل پڑا لیفٹ. وہ 6-7 ہی قدم گیا تو واقعی وہاں وہ جیسی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ فینس لگی ہوتی وہ لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک بار ٹوٹی ہوئی، اور وہاں ایک حوالدار کھڑا تھا پولیس کا. ٹھیک، اس میں سے گزرا تو حوالدار نے مجھے یہاں بازو سے پکڑ لیا. کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا میں داتا صاحب تک جا رہا ہوں. جلدی سے گزرے ہیں، کوئی دیکھ نہیں نہ پایا. تو گزر گیا تو قدموں میں جا کھڑا ہوا. وہاں پھر محفل میں لے گئے مجھ کو دادا صاحب سے، اور نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا میں ورنہ بتا دیتا آپ کو. بہت بڑے لوگ بیٹھے تھے. تو دادا صاحب نے اتنا بڑا فرش تھا وہ منگوایا، اس میں دستار رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے اپنے بچے مبارک سے سر پہ رکھ دی. آج سے تمہیں خلافت مل گئی. اگلے سال میں وہاں حاضر ہوا تو اجازت دے دی کا بھی سے اناؤنس کر دو. تو یوں یہ ہو گیا، یوں سلسلہ ہے. ویسے جنیدیہ میں خلافت مل گئی. پھر وہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. خلافت ملنے کے بعد کچھ پڑھائیاں آتا ہوں، لیکن وہ الفاظ ایسے تھے. اس میں ایک پڑھائی ایسی تھی کہ کسی سلسلے میں میرے علم میں نہیں تھی کہ وہ لفظ اس طرح سے پڑھا جاتا ہو. پڑھا جاتا ہے سلسلہ قادریہ میں بھی بہت، سلسلہ چشتیہ میں پڑھا جاتا ہے، سہروردیہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ کیا ہوتا ہے. تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. پھر ایک اور چینج آئی کہ میرے اندر
چھپانے کی بہت زیادہ وہ پیدا ہو گئی، اور میں بڑی شدت سے اس چیز کا مخالف ہو گیا کہ کسی طرح بھی ظاہر کیا جائے کہ آدمی عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب جب وہ میں ریفریشر کورس میں سے گزارا گیا ڈنڈے ونڈے کھانے، تو لندن جا بیٹھا، وہ 3 سال تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس دوران وہاں اس کا انکشاف ہو گیا تھا، تو پتہ لگا کہ وہ اصل میں لفظ جو تھا اوریجنل جس میں پریشان رہتا تھا وہ سلسلہ جنیدیہ کا ہے، جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ کہیں پڑھنے میں ملا نہیں تھا مجھے، تو وہاں جا کے اس کا انکشاف ہو گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جنیدیہ ہی کی بات ہے کہ بڑی شدت سے چھپایا جائے ہر چیز کو، کہ انسان انہیں اللہ کا نام بھی پکارتا ہے، تو یہ احتیاط سلسلہ جنیدیہ کی، تو وہاں جا کے اس کا انکشاف ہو گیا، بہت چیزیں کھل گئی تھی۔ تو یہ سلسلہ خلافت کا دوسری کا یہاں سے ہو گیا، تو تیسری خلافت پہ فائنلی مجھے حضرت میں امیر صاحب کے دست مبارک سے عطا ہو گئی سلسلہ قادریہ میں، وہ وہاں سے ہو گئی۔ بہت لوگوں کو عطا کی، حضرت میاں میر صاحب نے بھی عطا کی۔ تو میں نے خود ہی ایکسپلین کیا کہ کچھ پڑھائیاں عطا ہوئیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لفظ کیا ہیں، کیونکہ وہ لفظ پڑھے جاتے ہیں دوسرے سلسلے میں، وہ مجھے معلوم تھا، لیکن وہ اکیلے نہیں پڑھے جاتے، ان کے ساتھ کچھ اور ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ عطا ہوئی تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا ہے، پڑھتا رہا کیونکہ عطا ہوئی تھی۔ تو وہ کئی سالوں کے بعد جا کے لندن میں کھل جاتی تھی، تو اب وہ اساس تو اسی علم نے پرووائڈ کی جو قبلہ بڑے شاہ صاحب، اس لیے میں اپنے آپ کو صابری کہتا ہوں۔ تو جو پہلی خلافت عطا ہوئی، اساس اسی نے بنائی ہے ساری علم کی، باقی چیزیں جو تھیں وہ اضافی زینت کا سبب بن گئی، لیکن میں اس لیے اپنے آپ کو صابری ہی کہتا ہوں۔ اگر کبھی کہنا پڑ جائے، اول تو میں نہیں کہتا، میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، حتیٰ کہ انسان کہنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اساس اسی علم نے پرووائڈ کی جو جناب قبلہ بڑے شاہ صاحب نے عطا فرمایا۔ ایک چیز یاد رکھیے، عالم میں اور فقیر میں ایک ہی فرق ہے، علم دونوں کے پاس وہی ہے، عالم کے پاس بھی وہی علم ہے اور فقیر کے پاس بھی وہی علم ہے، فرق صرف ایک ہے، عالم یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے، واٹ از واٹ، لیکن فقیر اس پہ عمل کرنا سکھاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں فقیر یہ بتاتا ہے واٹ از واٹ اینڈ ہاؤ ٹو اچیو اٹ، عالم صرف اتنا بتاتا ہے واٹ از واٹ۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک صاحب تھے جنہوں نے زندگی بھر کبھی تہجد بھی مس نہیں، اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے ورغلاتا ہے، ان کے دل میں بھی یہ ایک فخر کا احساس ڈال دیا کہ مجھ سے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تہجد بھی مس نہیں ہوئی۔ تو جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پاس وہ صاحب تشریف لائے، بیٹھے تھے اور ان سے ذکر کر رہے تھے، اور اسی ذکر میں انہوں نے اظہار تفاخر کے طور پر یہ بات بیان کرتی کہ صاحب الحمدللہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کے صدقے میں نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں کی اور کبھی تہجد بھی مس نہیں کی۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب یہ نہیں کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے آپ کو، آپ خوش نصیب ہیں کہ نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا یہ فرمانے لگے کہ جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہے یہ کب سے پہنی ہوئی آپ؟ انہوں نے کہا جی یہ 10-11 سال کا تھا تو کسی نے مجھے تحفہ دیا تھا، اس وقت سے یہ میری انگلی میں ہے۔ فرمانے لگے پھر ایک کام کر لیں آپ،
اسے کٹوا کے اتار دیجیے، انگلیاں بڑی ہو گئی تو وہ پھنسی ہوئی تھی، اور پچھلی ساری نمازوں کی قضا ادا کر دیجیے کیونکہ آپ کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھی آپ کی تنگ ہے بہت، جب آپ وضو کرتے ہیں تو انگلی کا وہ حصہ خشک رہتا ہے، آپ کا وضو نہیں ہوتا، اور بغیر وضو کے نماز ادا نہیں ہے، تو اسے کٹوا دیجیے اور پھر وضو سے ساری نمازیں ادا کر دیجیے۔ عالم کے اور فقیر کے نقطہ نظر کا یہ فرق ہے۔ تو جب آپ کسی فقیر سے جا کے بات کریں گے تو وہ آپ کو انتہائی دقیق نقطے بھی اتنی عام فہم زبان میں اور روزمرہ کی زندگی سے مثالیں لے کر ایکسپلین کرے گا چیز کو کہ وہ چیز آپ کے لیے بالکل آسان ہوتی سمجھیں۔ جو فقیر ہے he makes things look very simple and easy، یہ اس کی علم کا، اور یہ صرف فقیر ہی پر نہیں، ایون دنیاوی زندگی کے اندر۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فن آسان اور مختصر خط لکھنا ہے۔ پھر ایک اور رائٹر نے یہ بات کہی جس کا نام ذہن سے نکل گیا میرے، کہ دنیا کا سب سے مشکل کام آسان تحریر ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا زیادہ علم رکھنے والا انسان ہوگا، وہ اتنی ہی آسان زبان میں گفتگو آپ سے کرے گا۔ یہ تو ہے دنیاوی چیز۔ کتاب اللہ بھی یہی کہتی ہے، اس کی سمجھ میں آئے گا، اور جو اس کا لیول اوپر جاتا جائے گا قرآن کے معنی وہ گہرائی سے سمجھنے لگے گا کہ رب نے گفتگو ہی اتنی آسان کی ہے۔ اور پھر قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر دو چیزوں سے، جس کو ہم کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک، مینجمنٹ کی ہماری آپ نے MBA میں پڑھی ہوگی کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری، جو کیرٹ اینڈ اسٹک میتھڈ ہے قرآن میں وہ یوز ہوا ہے۔ رب نے عذاب سے ڈرایا ہے اور مثالوں سے ترغیب دی ہے، اور عذاب سے بھی جو ڈرایا وہ بھی مثالوں سے ڈرایا۔ مختلف قوموں کی اوپر جو عذاب نازل ہوئے ان کی کہانیاں بیان کی، براہ راست اس نے کہیں نصیحت نہیں کی اس طرح، اور جتنی مثالیں ہیں وہ اسی دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو فقیر جب بھی گفتگو کرے گا وہ آپ سے انتہائی سہل گفتگو کرے گا، اور آپ کو مثالیں ہمیشہ روزمرہ کی زندگی سے دے گا۔ اسی طرح جو عالم ہے دنیاوی علم رکھنے والا، اگر اس کے پاس بہت علم ہے تو بہت سادہ گفتگو آپ سے کرے گا جو فوراً دماغ میں اترتی چلی جائے گی۔ دیکھیے کشف المحجوب تو آپ کے ہاتھ لگ گئی اس لیے آپ کو اندازہ ہو گیا اس کا۔ اگر آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو اس کا ایک لفظ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک لفظ نہیں ہم سمجھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو ایک امتیاز حاصل ہے اولیاء کرام میں کہ یہ وہ ولی اللہ ہیں جنہوں نے تمام اولیاء کرام کے مقابلے سے سب سے زیادہ استادوں سے اکتساب علم کیا ہے۔ آپ نے شاید 110 فقیروں سے اکتساب علم کیا تھا، علم بہت وسیع تھا، اعلیٰ پائے کا تھا۔ تو آپ کے جتنے شاگرد تھے وہ سب کے سب عالم تھے، جس طرح مولانا روم کے شاگرد عالم ہوا کرتے تھے، عام آدمی کبھی نہیں ہوا ان کا شاگرد۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے تمام شاگرد اولیاء کرام تھے، تو وہ ایڈوانس اسٹڈی وہاں سے حاصل کرتے تھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی تمام کتابیں تھیں ہی اس لیول کے عالموں کے لیے، ٹھیک؟ تو علم کے لوور درجے کا آدمی اس ہائر درجے کے علم کو نہیں سمجھ سکے گا، رائٹ؟ اسی طرح کشف المحجوب کے بارے میں ایک چیز خود داتا صاحب نے فرمائی کہ جس انسان کا کوئی مرشد نہیں، یہ کتاب اس کی مرشد ہے۔ یہی ایک جملہ آپ کی بات کے جواب کے لیے کافی ہے
کہ وہ کتاب تو اصل میں انہوں نے ان لوگوں کی لکھی جو اس راہ کے راہی ہیں، لیکن ان کا گائیڈ نہیں ہے، تو وہ گائیڈنس اس کتاب سے لیں گے. تو ایک اسپیسیفک پرپز سے وہ کتاب لکھی گئی. یہ بالکل ایسا ہے کہ پرائمری اسکول کے لیول کی کیمسٹری کی کتاب پڑھنے والا بچہ اگر ایم ایس سی کے لیول کی کیمسٹری کی کتاب کو پڑھے گا تو اس کے پلے نہیں پڑے گی کوئی بات. اگر ایم ایس سی کے لیول کی کیمسٹری کی کتاب بہت آسان لکھی گئی تو ایٹ بیسٹ وٹ ول ہیپن، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن لیول کا اسٹوڈنٹ اس کو آسانی سے سمجھ جائے. تو اتنی آسان کتاب کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن لیول کے اسٹوڈنٹ ہوں. پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ پھر بھی ایم ایس سی کی کیمسٹری کی کتاب نہیں سمجھ سکتا. تو فالٹ ایم ایس سی کی کیمسٹری کی کتاب کا نہیں ہے، اس بچے کا ہے جو بہت ارلی اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا. تو کشف المحجوب واقعتاً بڑی آسان ہے، اتنی آسان کے بعد کر اس کی سادگی کھلنے لگتی ہے کہ اس سے آگے بھی بتایا ہوتا داتا صاحب آپ نے کچھ. انسان وہاں یہ الجھنے لگتا بات کا، اس سے آگے بتا سکتے تھے آپ، بتا دیتے، کیا یہ لکھا نہیں وہاں چھپا گیا آپ. تو پہلے آپ جو علم ہے، علم کو ہمیشہ زینہ استعمال اس کو سیکھنا چاہیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے جائیے تو سیکھتے جائیں گے. آج یہاں اگر میں گفتگو شروع کر دوں سدرۃ المنتہا پر تو آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. اور جو اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اتنی آسان زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا جتنی تم کرتے. تو یہ جو اتنی آسان آپ کو لگ رہی ہے یہ مشکل ابھی ہو جائے گی 2 منٹ کے اندر اندر. اس لیے کہ وہ ایک گیپ ہے نا جو ابھی فل اپ نہیں ہوا، تو میں اس سے آگے چلا جاؤں گا. میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی مقام حیرت ہوگا. تو مقام حیرت سے جب آگے چلوں گا میں، تو اب یہاں سے مقام حیرت تک کا جو گیپ ہے وہ فل اپ نہیں کیا جا سکتا، تو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن اگر آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم وہاں جا پہنچیں گے تو لاہوت ہاہوت جاہوت سب کور ہوتے جائیں گے آسانی کے ساتھ. تو مقام حیرت سے آپ مقام لاہوت پر چلے جائیں گے آسانی کے ساتھ، کوئی دقت نہیں. شجاع صاحب اللہ سے دعا فرمائیے کہ پروردگار میرے معاملات ایسے کر دے کہ میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں. فی الحال تو رب مجھے دوڑائے پر کر رہا ہے. جب جی چاہتا مجھ کو یو کے میں بٹھا دیتا، جب جی چاہتا کراچی لے جا بٹھاتا. الحمدللہ تنگی نہیں ہے، میں سہولتیں دیتا بہت، لیکن میرے ایک جگہ نہ ٹکنے سے یہ کبھی مجھے دل میں ہلکا سا خیال بھی نہیں آیا کہ میری فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی، میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا مجھے دوڑ لگانا پڑتی ہے. وہ نہیں، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. وہ میرے دوست کی عطا کردہ چیزیں ہیں. تو دوست کی ہر چیز عطا کی ہوئی چیز جو ہے وہ ہنسی خوشی قابل قبول ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ یہ خدمت کے اس میں ٹائم ہوتا نہیں ابھی. جی نہیں بالکل حق بنتا ہے، لیکن قصہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے میں جو فرائیڈے لیٹ ایوننگ آتا ہوں واپس، اب سیٹرڈے مارننگ کو سچی بات کیونکہ میں سوتا ہوں فجر کی نماز کے بعد، تو مجھے لالچ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا سو جاؤں. تو 8:30 9 بجے اٹھا، اس کے بعد رشتے دار عزیز ملنے والے ہوتے ہیں، تو 12:30 میرے نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ظہر کی نماز میری 1.5 گھنٹے کی ہے. اس سے فارغ ہوا تو دعا کا سیشن شروع ہو گیا. وہاں سے رات کو واپس آتا ہوں تو اللہ کے ٹھینٹے یوں دکھائی دیتے ہیں کہ فیملی کا حق ہے میرے اوپر. تو اپنی فیملی کو لے کے میں باہر نکل جاتا ہوں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کو میں ٹائم دے دوں. وہاں سے واپس آ کے پھر اپنی عبادت پہ لگ گئے. اگلے دن سنڈے ہوتا ہے تو پہلا وزٹر 7:30 بجے آتا، تو وہ شروع ہوا میرے رات 1:30 بج جاتا ٹائم کیا. اگلے دن پھر اٹھ کے میں کراچی چلا جاتا ہوں نوکری سے. یہ حوال ہے. اب کہیں ٹائم ہے نہیں.
مجھے تو اپنی ذات کے لیے اب ٹائم نہیں ملتا. پہلے دنیاوی کام کو تو چھوڑ دیجیے کہ ہیئر کٹ کرانا ہے، بعض کا 2 مہینے گزر جاتے ہیں، ہیئر کٹ نہیں کروا پاتا کہ ٹائم نہیں ہے. جوتا خریدنا ہے تو وہ ٹائم نہیں ہے، کیا کیا جائے. لیکن ایک ٹائم بڑا اہم ہے جو مجھے ملنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنی ذات میں اگر میں گم ہو کے گفتگو کر لوں، جس کو آسان لفظوں میں آپ غور و فکر کہہ سکتے، تو اس سے میری ایڈوانسمنٹ میں مجھے بڑی مدد ملتی ہے. وہ بالکل نہیں ہے، اور وہ چیز تنگ کرتی ہے مجھے. اب وہ جو علیحدہ سے 10 منٹ ہیں وہ نکلیں گے نہیں. اب دیکھیے یہاں سے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن میں جب قائم کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا. ایک یہ سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو، آپ کے یہاں ٹائم مینجمنٹ بڑی اچھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا 24 گھنٹے سے. اس کا ایک حصہ جو تھا وہ ملاقاتیوں کے لیے اور کاروبار مملکت کے لیے مخصوص تھا. دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے مختص کیا ہوا تھا. اور تیسرا حصہ آپ نے عبادات اور آرام کے لیے مختص کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ایسا نہیں جو امت کے لیے مثال نہ ہو اور جس کی پیروی کرنا باعث برکت نہ ہو. تو اگر ہم بھی اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اب وہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ، لیکن وہ میرے پلانس عام طور پہ میرے دوست احباب کے ذریعے ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو میرے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں تو مجھے پھر اوور لیپ کرنی پڑتی ہیں ایکٹیویٹیز. میں ان کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کے اندر جو رکھ کے ڈیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائم جس کے لیے مخصوص ہے صرف وہی کام اس میں کیا جائے، تو اس سے ہر ایک کو سہولت ہو جائے گی. لیکن دوست احباب اس میں کرنے نہیں دیتے. اب وہ جو کچھ میرے ساتھ اوپر جا کے بیتنی ہے میں اس سے ہی لرزتا رہتا ہوں. دیکھیے اٹس اے میٹر آف پرائرٹی. فرض کی پوچھ گچھ پہلے ہوگی، واجب کی اس کے بعد، اور نفل کی اس کے بعد. ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ فرض نماز تو قضا ہو جانے دیں لیکن سنتوں اور نوافل پر بہت زور دیتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ سب سے پہلی فرض کی ہوگی. اسی طرح جو آپ کی فیملی ہے، آپ کی فیملی آپ کی لائبلٹی ہے، اس کے آپ پر حقوق ہیں. تو رب کے یہاں جب ہم جائیں گے تو ہم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، ڈنڈے چھینٹے اس پر پڑیں گے کہ آپ کی فیملی کے آپ پر جو حقوق تھے وہ آپ نے ادا کیے یا نہیں کیے. تو یہ جو عبادات ہیں یہ تو نفلی عبادات ہیں. تو پہلے تو پوچھ گچھ ہوگی فرض کے بارے میں ہم سے. تو اگر فرض میں کوتاہی ہونے لگے تو اس کے تو پھر گرم سلاخیں ٹخنوں پہ پڑیں گی. کیا صاحب یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو ہمیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ فرض کی پوچھ گچھ پہلے ہو جائے گی. لیکن عجیب چیز ہے کہ ہم لوگ نفلی عبادات پر بہت زیادہ توجہ ہے ہماری اور نفلی کاموں پر، لیکن فرض کو ہم اتنا ہی غیر اہم سمجھ کے اگنور کر جاتے ہیں. تو وہ میری لائف میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، دوسروں کی نسبت زیادہ ہے کہ اس میں پیش جاتا ہوں. دیکھیے عجیب اتفاق یہ ہے کہ ابھی ہم نے فرض اور نفل کی بات کر ڈالی، واجب کی بات. آپ کا سوال ایگزیکٹلی وہی ہے. اب ایک پرابلم دیکھیے ہمارے یہاں، بلکہ ایک ہمارے 1976-77 میں میرے باس تھے جو ایئر فورس سے ٹرانسفر ہو کے ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے. ہمارے ایک کولیگ تھے، وہ کہیں فورن ٹور پر گئے اور اتفاق یہ تھا کہ ان کی زندگی کا شاید وہ پہلا فورن ٹرپ تھا. انہوں نے کہا نہیں لیکن ان کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ زندگی میں پہلی بار فورن کنٹری میں کانفرنس پہ گئے.
تو واپس تشریف لائے تو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. اس میٹنگ میں ہمارے باس نے ان سے ایسے کرٹسی ان سے کہیں پوچھا کہ یہ کیسا رہا آپ کا وزٹ, ڈیڈ یو انجوائے؟ تو وہ بار بار ایک ہی چیز کو ایمفسائز کر رہے تھے کہ وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اوور ایمفسائزنگ کہ صاحب اور تو باقی سب چیزیں ٹھیک تھی لیکن حلال گوشت نہیں ملتا تھا, تو وہ بڑی تکلیف ہوئی مجھے وہاں مچھلی روز کھانا پڑا. تو باس ہمارے ذرا کیونکہ ایئر فورس کے تھے, فائٹر پائلٹ تھے بنیادی طور پہ, تو ایک تو اگریسو تھے, ہونا بھی چاہیے بائی نیچر میں, اور دوسرا اسٹریٹ فارورڈ بہت تھے, لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. تو جب انہوں نے دوسری تیسری بار یہی جملہ کہا تو کہنے لگے ہاں یہ دقت تو ہمیں سب کو آتی کہ ہم حلال گوشت کے علاوہ کوئی گوشت کھا نہیں سکتے. جھوٹ بولنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کسی کا حق مار لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن گوشت کے بارے میں محتاط ضرور رہنا چاہیے. وہ صاحب بیچارے چپ ہو گئے شرمندہ ہو کے. یہ بات 76-77 کی ہے غالباً. ہمارے یہاں یہ ایک عجیب پرابلم ہے. آپ دیکھیے ابھی نماز چلی جائے کوئی بات نہیں, میرا باس مجھے بلا لے گا, میں فرض نماز کو قضا کر جاؤں گا, اٹ وونٹ بادر می ایٹ آل, یا اور اسی طرح سے. لیکن میں بڑا پرٹیکولر ہوں گا نفلی روزے کے بارے میں. یہ تھوڑا سا ہمارا کنسیپٹ کا ہے. یہ صرف عبادت کے معاملے میں نہیں ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ اہم چیزوں کو ہم توجہ نہیں دیتے, ہم کاسمیٹک چیزوں پر زیادہ توجہ دے دیتے ہیں. تو وہ ان صاحب نے, اب مجھے نہیں پتا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے جو انہوں نے نیگیٹ کیا اس کو, لیکن اگر اس انداز میں کیا ہے کہ بھائیوں پہلے فرض عبادات پر جو جن کی پوچھ گچھ ہونی ہے اسٹیٹ وے آپ سے, اب یہ تو ایسا ہے نا کہ ہم نفلی روزہ رکھ کے, اپنی بات میں کر رہا ہوں کہ میں اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کروں کہ اگر میں کسی یتیم کا مال ہڑپ کر گیا ہوں تو اس کا گناہ بہت ہے اور اس کی سزا بھی بہت ہے, رکھیاں کچھ کچھ ہوگی. کسی پڑوسی کو میں نے تنگ کر دیا ہے تو اس کے چھنٹے پڑیں گے وہاں. ماں باپ کی نافرمانی میں کر گیا ہوں, بیوی کے حقوق میں ادا نہیں کر سکا, بیوی کے ضمن میں جو مجھ پر فرائض ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکا, اولاد کے ضمن میں جو حقوق اور فرائض دونوں میں نہیں ادا کر سکا, ان کی پوچھ گچھ ہوگی باقاعدہ. میں نے اگر امانت میں خیانت کر ڈالی ذاتی مفاد کے لیے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے خاموش رہنے سے سچ چھپ جائے گا اور آپ کو نقصان ہوگا, میں سچ کو گول کر دیا, چلیے جھوٹ نہیں بولا تو سچ کو گول کر دیا جس سے آپ کو نقصان پہنچ گیا, اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی, کڑی سزا ملے. اب وہ تو سب میں کرتا چلا جاؤں اور نفلی عبادات پہ بے تحاشا اگر میرا زور ہے کہ 27 رجب کا روزہ مجھ سے مس نہ ہونے پائے, تو پھر یہ غلط رویہ ہوگا میرا. تو پہلے مجھے ان تمام چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے جس کی روز قیامت مجھ سے کچھ کچھ ہونا. سوری نہیں, وہ ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح سے ایکسپلین کر دیں, جب وہ اسے نیگیٹ کر رہے ہیں تو اسے ایکسپلین کر دیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ 27 رجب کا روزہ کوئی لازمی نہیں ہے. پہلے آپ ان چیزوں پر توجہ دے دیجئے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ہم سے روزے حساب پوچھ گچھ فرمانا ہے, تاکہ اس سے ہم بچ جائیں. تو پھر اسے سپلیمنٹ ہم کریں گے نفلی عبادات کے ثواب سے, اپنے نامہ اعمال کا وزن بڑھائیں گے داہنی طرف. یہ کئی بار واقعہ پیش آیا, وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ کہیں اولاد کی محبت میں گمراہ نہ کر دے, جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے. تو یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان کی محبت میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس سے کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ تو کئی ایک کو تنبیہ ملی ہو گئی کہ انسانی فطرت میں اولاد کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے, آدمی غلط طرف چلا جاتا ہے. اس میں
میرا تو اسکول آف تھاٹ وہ ہے کہ صاحب جو نمازیں جتنی قضا ہوئی ہیں وہ سب ادا کرنا ہوں گی، فرض جو ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میں اگر اپنی 40-45 سال 50 سال کی زندگی میں نمازیں قضا کرتا چلا آیا اور اس کو 50-55 سال کی عمر سے میں نے قضا ادا کرنا شروع کی، تو اب میں کتنے دن زندہ رہ لوں گا جو پوری ہو جائیں گی. تو اس کا ایک بہت اچھا بچاؤ ہے کہ بڑے صدق دل سے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چکر بازی کر لی جائے، صدق دل سے ہر نماز کے بعد دعا یہ کر لی جائے کہ یا پروردگار، مجھ سے وہ کوتاہی بہت شدت سے ہوئی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، نمازیں قضا کی، اب میں خلوص دل سے سچے دل سے انہیں ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی عمر کا بھروسہ نہیں. تو اگر میں وہ قضا پوری ہونے سے پہلے تیری طرف لوٹ آؤں تو مجھے معاف کرنا. تو رب تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس اخلاص کو دیکھتے ہوئے وہ یقیناً معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ معاف فرمانے والا ہے. یہ اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں معاف فرمانے والا ہوں اور معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ چکر بازی نہ کی جائے کہ چلو معافی مانگ کے جان چھڑا لیں گے یار.